مسئلہ یہ ہے کہ آرمی کو پتہ ہے, جرنیلوں کو پتہ ہے کہ یہ سارے کون ہیں. جب آپ مالک اپنے بوٹ پالچیے کو اپنے سامنے کھڑا ہوتا دیکھتا ہے نا بعد میں, اس کو پتہ ہوتا ہے اس کی اصلیت, اس لیے وہ ان کو بھی چھوڑتے بھی نہیں ہیں. کیا اسٹیبلشمنٹ کے بغیر آپ آ سکیں گے, یا اسٹیبلشمنٹ اگر آپ کو دعوت دے گی تو کیا آپ حکومت میں نہیں آئیں گے؟ فوج جو ہے نا پاکستان کی, وہ اس ملک کے اندر ایک سٹیک ہولڈر بن چکی ہوئی ہے پولیٹکس میں. اس کو آپ علیحدہ کر نہیں سکتے اس پولیٹکس سے. ہمارے لیے عمران خان رکاوٹ ہے, اسی لیے ہم اس کے خلاف بات کرتے ہیں. جس طرح کہ وہ اسلام سمجھ رہے ہیں کہ یہ لے کے آئے گا, جیسے نعوذ باللہ یہ امام مسجد ہے, جیسے باتیں ایسی کرتا ہے اسلام کی, ہمیں نہیں پتا, یہ بیچ رہا ہے چورن. یعنی کہ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے تقریر نہ کرے. وہ آپ کہتے ہیں کہ وہ خاتم النبیین کا چیپٹر جو اگر وہ سلیبس میں ڈالتا ہے تو وہ غلط کیا ہے عمران خان صاحب. اور یہ 300 کنال میں رہتا ہے, اس کو شرم نہیں آتی باتیں کرتا تبدیلی کی. 70 سالوں کا ملبہ اس اکیلے پہ کیسے سر آپ کر سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں چاہے انہوں نے جتنا مرضی پیسہ کھایا ہو, جو مرضی کیا ہو, ان کو تو ہم دیکھ لیں گے کہ برابری پارٹی آئے گی اور ہم ان سے سیاسی لڑائی لڑیں گے. فواد چودھری کو دیکھو, وہ چیلا جیسا, وہ بار بار کہتا ہے کہ جی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی جب تک ملک کی اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی. بھائی ہمیں بھی پتا ہے. ایک انٹرویو میں آپ نے کہا کہ باقی سارے سیاست دانوں کی نسبت عمران خان جو ہے وہ مجھے ان سب سے بہتر لگتا ہے. وہ بہتر بھی لگتا ہے اور وہ اتنا سب کچھ بھی ہے, یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اچھا, آپ بڑے ویسے ذہین آدمی ہوں, میں بڑے عرصے پہلے سے سوچ رہا تھا میں اس کا جواب دوں لوگوں کو. السلام علیکم ناظرین, میں آپ کا ہوسٹ آنا نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف نیشن. ناظرین, اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے مشہور معروف سنگر جواد احمد صاحب اور برابری پارٹی کے چیئرمین. ہم آج ان سے سنگنگ سے لے کے اور سیاست تک کا سفر, اس بارے میں آج ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت ہے یار, ٹھیک ٹھاک, شکریہ. سر سب سے پہلا سوال تو یہ کروں گا کہ آپ سنگنگ سے لے کے اور پھر سیاست کا سفر, یہ خیال کیسے آیا آپ کو؟ نہیں یار, خیال مجھے سنگنگ کا آیا, سیاست میں نے ہمیشہ سے کرنی تھی. اصل میں نا میرا جو کریئر ہے, جو میرا ایک پورا دور گزرا ہے, شروع کے 10 سال, اس میں تو میں نے پتہ ہی نہیں لگنے دیا کسی کو کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ میرے گھر والے تو جانتے تھے, میرے دوست بھی جانتے تھے, میرا بینڈ جو تھا جوپٹر, اس میں بھی لوگ جانتے تھے کہ میں نے سیاست کرنی ہے. تو اس کے لیے مجھے یہ راہ نکالنی پڑی کہ میں کس طرح مشہور ہو سکتا ہوں. چونکہ میں بینڈ کیا کرتا تھا اور وہ بڑا مشہور بینڈ تھا جوپٹرز, تو پھر میں نے سوچا کہ یہ کام کر کے دیکھا جائے سولو کریئر. تو انجینئرنگ کی ڈگری لینے کے بعد میں نہیں کیا, تو 10 سال تو میں نے خاموشی سے ہی کام کیا. اس کے بعد پھر میں نے آہستہ آہستہ آرگنائزیشنس بنانی شروع کی, پھر وہ ایکٹیویزم کیا, پھر 2018 میں برابری پارٹی بنائی. جواد صاحب, اب ظاہر ہے آپ کا کہنا تھا ایک انٹرویو میں یہ سنا کہ آپ نے کہا عمران خان صاحب سے مخالفت کے بعد آپ کا جو کام ہے وہ 100 پہ تھا اور اس کے بعد اب 5% پہ آ گیا ہے. تو اب ذریعہ معاش کیا ہے, ابھی کیسے سب کچھ چل رہا ہے؟ نہیں, اصل میں نا وہ اس نے مس کوٹ کیا تھا. ایکچولی کرتے کیا ہیں یہ لوگ کہ یوٹیوب پہ جو بات ہو رہی ہوتی ہے وہ اور ہو رہی ہوتی ہے, اور جو کیپشن لگاتے ہیں نا وہ فرق لگاتے ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ جو میرا کام ہے نا میوزک کا, وہ اس کے اندر بہت زیادہ مجھے عوام کے اندر جانا پڑتا ہے. اس کے اندر مختلف لوگ ہیں جو کہ سیاست میں آپ کو پسند کرتے ہیں, ناپسند کرتے ہیں, کیونکہ پہلے تو آپ آرٹسٹ ہوتے ہیں نا, سارے آپ کو پسند کرتے ہیں, آپ بھی گانے سارے سنتے ہیں, سارے اپریشیٹ کرتے ہیں. سیاست میں آ کے آپ کانٹروورشل ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا تھا سیاست میں آنے کے بعد ہی ہوا تھا, اور اس میں عمران خان کا بھی رول ہے. لیکن آپ دیکھیں نا کہ PMLN, PPP اور عمران خان کی پارٹی PTI, ہم تو ان تینوں کے خلاف بات کر رہے ہیں, تو نئی پارٹی بنائی ہے نا. تو سیاست میں آنے کے بعد نقصان ہوتا ہی ہوتا ہے. عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ میں کیونکہ زیادہ کرٹیسائز کرتا ہوں عمران خان کو, تو ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ زیادہ پھر آف کورس. سر اتنی نفرت کی وجہ عمران خان صاحب سے کیوں؟ مریم نواز ہیں, رانا ثناء اللہ ہیں, نواز شریف ہیں, بلاول بھٹو ہیں, زرداری صاحب, لیکن یہ سارا جو مواد ہے, یہ سارا غصہ عمران خان صاحب پہ کیوں گرتا ہے؟ کوئی پرسنل تو انا نہیں ہے؟ میرا کیا پرسنل معاملہ ہونا ہے عمران خان کے ساتھ؟ عمران خان نے 2013 میں مجھے 3 دفعہ پارٹی میں آنے کے لیے کہا تھا. ایک دفعہ لیاقت بلوچ کے سامنے کہا تھا, وہ گواہ ہیں اس کے. ایک دفعہ ہمارا ایک دوست ہیں, وہ کراچی میں ہوتے ہیں, بہت بڑے سنگر ہیں, ان کے تھرو کہا تھا. تیسری دفعہ اس نے مجھے خود کہا تھا لاہور کے جلسے میں آنے کے لیے اور پارٹی جوائن کرنے کے لیے. تو میرا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے. ہوا یہ تھا کہ عمران خان نے امیدیں بہت زیادہ دلائیں تھیں لوگوں کو. انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے, وعدے کیے تھے لوگوں کے ساتھ.
90 दिन में करप्शन ख़त्म करने की भी बात की थी. कता कलामी की माफ़ी, ये दावे तो पिछले 70 सालों से, और अगर आप बाकियों की हुकूमत देखें 30 साल जो जिन लोगों ने हमारे मुल्क के ऊपर हम लोगों का सत्यानाश किया है, तो ये दावे तो सर वो पहले वो भी करते रहते, लेकिन इमरान खान के ऊपर ये सारा नज़ला क्यों गिरा है? मैं वही तो बता रहा था कि ये जो पार्टीज़ है ना, इन्हीं के तो ख़िलाफ़ हमारी पार्टी ने खड़े होना था. अब बराबरी पार्टी जब बनी है तो इमरान खान अपना ये चूरन बेच चुका था कि जी मैं तब्दीली लाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा. उसके लिए इसने क्या क्या किया? सबसे पहले इसने मज़हब का चूरन बेचा. जिस तरीके से इसने मज़हब को ब्लेटेंटली इस्तेमाल किया, ये कभी नहीं किया पाकिस्तान में सिवाय ज़ियाउल हक के. एक तो बहुत बड़ा मेरा मसला ये है क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ, और आर्टिस्ट होते हैं ना वो खुले ज़हन के होते हैं. वो मज़हब, नस्ल, रंग और जेंडर, कौम और नेशनलिटी, इससे बाहर निकल के इंसानियत को देखते हैं. तो एक तो ये मसला था जो और किसी ने नहीं किया इनमें से, जो बाकी आप बात करें. यानी कि सर आप कहते हैं कि यानी कि वो इया का नाबदू व इया का नस्ताइन कह के तकरीर ना करे. वो आप कहते हैं कि वो ख़ातमुन नबीन का चैप्टर जो अगर वो सिलेबस में डालता है तो वो गलत किया है इमरान खान साहब ने. मैंने तो नहीं कहा ये तो फिर मज़हब का चूरन तो फिर इसे ही कहा जाएगा. नहीं, मज़हब का चूरन ये है कि आप कहें कि इया का नाबदू इया का नस्ताइन मैं कह रहा हूँ, और मुझे जो सुन रहे हैं उनके लिए ये है जैसे अलॉट करा लिया उसने. ये देखो, इया का नाबुदु इय्याक नस्तईन, जितने भी मुसलमान पाकिस्तान में हैं 95% हैं, वो सारे ईद पे भी पढ़ते हैं. अगर ना भी कोई नमाज़ पढ़ते हैं, ईद की नमाज़ तो पढ़ते हैं ना, तो वो नमाज़ें पढ़ते हैं, उनके अंदर पढ़ते हैं. अब कोई मुस्लिम नून का है, बराबरी पार्टी का है या पीपल्स पार्टी का है, वो भी मुसलमान है, उसने भी पढ़नी है. आप उसे अलॉट करा रहे हैं. आपके अकेले मुसलमान हैं, और जिस तरह के आप मुसलमान हैं वो तो सबको पता है. सर हिदायत तो अल्लाह जिसको चाहे जब चाहे दे दे, इसमें तो किसी का जोर बस नहीं है. तो मेरी तरफ से वो जो बंदा जिसको हिदायत मिल रही है वो हिदायत अपने लिए ले ना. वो मुझे ना बताए कि मुझे हिदायत मिल गई है. इस आदमी को कभी हिदायत मिलती है, कभी वापस आ जाता है, फिर हिदायत मिलती है, वापस आ जाता है. इसने इय्याक नाबुदु व इय्याक नस्तईन पढ़ना शुरू किया है जब ये नया नया आया था. 1997 में जो पहली तकरीर की थी ना, उसमें इसने पढ़ा. इसको पता था मैं यूज़ करूँगा, लोग मेरी तरफ आएंगे. पाकिस्तान में मज़हब को यूज़ करते हैं तो लोग आपकी तरफ आते हैं. ये मसला है, यहाँ जज्बाती कौम है. इसको उसके बाद इसकी जो भी लाइफ है, जर्नलिज्म में भी लोग जानते हैं, बाकी लोग भी जानते हैं. आप कब कह रहे होगे कब हिदायत मिली? हिदायत मिलती थी, नहीं मिलती थी. अभी मेहर बुखारी के प्रोग्राम में इसने कहा कि जी मैं तो मेरे इतना वीकनेसेस हैं. मसला ये है कि आप मज़हब ना बेचें, आप आम लोगों की तरह काम करें. आप एक तरफ ये कर रहे हैं, एक तरफ वही काम कर रहे हैं जो सारे कर रहे हैं. इसका मतलब है कि आप मुनाफिक हैं. लेकिन सर जब मेहर बुखारी के प्रोग्राम में जब इमरान खान साहब ने कहा था, इमरान खान साहब का उस टाइम फेम ये नहीं था, और इमरान खान साहब की जो ये तीसरी शादी हुई, आई थिंक उसके बाद तो इमरान खान साहब ने कभी भी इस किस्म की कोई बात नहीं की जो आप जिस इंटरव्यू की बात कर रहे हैं. नहीं, ये तो बेहतर जानता है खुदा, लेकिन मैं तो एतबार नहीं करता. आप करें. मैं तो किसी ऐसे आदमी पे एतबार नहीं करता जो अल्लाह का, रसूल का, खुदा का नाम लेता है और उसके बाद वो हरकतें वही करता है जो उसने करनी होती है. मैं तो ऐसे आदमी के किसी भी सूरत में एतबार नहीं कर सकता सारी उम्र मज़हब के मामले में. हाँ, ये है कि अगर वो आके कहे कि जी मैं लोगों को रोटी दूंगा, मैं लोगों को तालीम दूंगा, इलाज दूंगा, उस पर हम इससे लॉजिकल बात करेंगे ना. इस पर लॉजिकल बात हो कोई नहीं सकती. इसमें एक सिंपल बात है, अगर आप मुसलमान हैं तो मुसलमान बन के दिखाएं, अदरवाइज ये चूरन ना बेचें. सर मेरा हक बनता है कि जो आप सवाल कर रहे हैं उसके अंदर मैं एक कुछ इजाफा कर दूं. जवाब करें कि आपने कहा कि ये मजहबी चूरन ना बेचे और वो हमें ना बताए, तो सर वो तो एक मुसलमान होने के नाते अपनी तकरीर स्टार्ट करने से पहले इय्याक नाबुदु व इय्याक नस्तईन कह रहा है. वो किसी पब्लिक को थोड़ी कह रहा है कि आप भी पढ़ें. आप इसका पूरा सोशल मीडिया देखो, आप इसके लोग देखो जो इसके साथ हैं, जिस किस्म की वो बातें कर रहे हैं, जिस तरह के वो इस्लाम समझ रहे हैं कि ये लेके आएगा, जैसे नौज़ बिल्लाह ये इमाम मस्जिद है, जैसे बातें ऐसी करता है इस्लाम की, हमें नहीं पता. ये बेच रहा है चूरन, सिंपल सी बात है. मैंने तो नहीं बोला बेचा ना कभी, मैंने खुद नहीं बेचता, इसलिए मैं उसको क्रिटिसाइज़ करता हूँ. पहली बात तो ये है, ये तो एक बात थी. दूसरा ये बूट पॉलिसी है. देखो हमारे पास भी अदारे आते हैं, हमसे भी आए कहते हैं जी हमारे साथ आप काम करें. हम नहीं करते. हम अदारों की इज़्ज़त करते हैं, तमाम अदारों की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं, बल्कि मैंने तो गाने भी बनाए हैं, लेकिन हम उनका सियासी रोल नहीं समझते इस मुल्क के अंदर. ये तो बूट पॉलिसी है. अब जो बूट पॉलिश करके ये आया है, तीसरा इसने काम ये किया, इसने गद्दारी किया उनके साथ. गद्दार और एहसान फरामोश आदमी जो है ना, वो मेरी किताबों में नहीं है. जो बंदा पहले लोगों के से एहसान ले, उसके बाद उन्हीं के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाए. फिर आखिरकार इसने क्या किया है, जिस पर सबसे ज़्यादा मुझे गुस्सा है इस पर, कि इसने फितना और फसाद मचाया हुआ है ये वाला कि मुझे क्यों निकाला है. भाई नवाज शरीफ को भी निकाला था, सिर्फ़ और सिर्फ तनख्वाह देने पर निकाला था.
میری نواز شریف کے ساتھ بہت زیادہ مسائل ہیں. وہ نیو لبرل اکانومی کی بات کرتے ہیں, ہم جو ہے فری مارکیٹ اکانومی کی بات نہیں کرتے. لیکن اس آدمی نے اتنی غیرت کم از کم کی کہ اس نے یہ تو کہا کہ مجھے کیوں نکالا, یہ بھی کہا کہ ووٹ کو عزت دو, 2-4 جرنیلوں کے نام بھی لے لیے, لیکن اس نے یہ نہیں کیا کہ نکلو باہر میرے لیے, آ جاؤ باہر, فساد, انتشار. جب سے عمران خان کو نکالا ہے بھائی, یا تو تم نے آگے موزتنگ بنے ہوتے, لینن ہوتے, آگے پورا ملک چینج کر دیا ہوتا تو میں بات نہیں مانتا. سر لیکن اس کی چلا گیا ہے, جو باہر چلا گیا, نکالا گیا, تو اس نے فساد میں جانا شروع کر دیا. یہ بغیرتی ہے. اس لیے بغیرتی ہے کیونکہ یہ غریبوں کے بچوں کو ڈھال بناتا ہے. اپنے بچے اس نے باہر رکھے ہوئے ہیں کروڑ پتی, خود یہ رہتا ہے 8 کنال میں یہاں پہ, 300 کنال میں وہاں پہ. یہ اپنی شیلڈیں پہن کے بزدل آدمی جا رہا ہے عدالتوں میں. اور جو لوگ ہیں ان کو پاگل کیا ہوا ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی. بار بار ہی کہتے ہیں جی ہوگی. فواد چودھری کو دیکھو, وہ چیلا جیسا, وہ بار بار کہتا ہے کہ جی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی جب تک تو ملک میں اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی. بھائی ہمیں بھی پتہ ہے یہ کر کون رہا ہے. یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس لیے ہے کیونکہ آپ الیکشن نہیں کرا رہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. اس لیے ہے کیونکہ آپ ہر وہ کام کر رہے ہیں جو اس ملک کی ریاست کو چلنے میں ناکام کر رہا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو کسی مینڈیٹ دیا تھا کہ آپ اسمبلیاں توڑتے. سیاست ہے نا. آپ کی اسمبلیاں جو ہیں, کبھی ہوا ہے آج تک کہ پاکستان میں صوبائی اور قومی اسمبلی کی علیحدہ الیکشن ہو؟ اس نے عمران خان نے کیا یہ کام, سیاسی یہ اس کا حربہ تھا. تو اس نے انتشار خود مچایا ہوا ہے, اس کی وجہ سے اکانومی کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو یہ تو بہت بڑا مجرم ہے اس لحاظ سے. سر رکشوں پہ اور بسوں کے پیچھے پوسٹرز لگے ہوتے ہیں برابری پارٹی کے کہ مڈل کلاس جواد احمد اور ارب پتی عمران خان. تو سر کیا آپ پریفر نہیں کریں گے کہ ان غریبوں کی طرح سے آپ بھی رکشے اور بسوں میں ہی سفر کریں؟ نہیں, آپ سمجھ نہیں رہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مڈل کلاس, محنت کش اور نوجوان, ان کی پارٹی کوئی نہیں ہے. میں ارب پتی نہیں ہوں. ارب پتی لوگ ہیں 100%, اور وہ سارے کے سارے پارلیمنٹ میں زیادہ تر موجود ہیں. پھر جو الیکشن لڑتے ہیں لوگ, وہ سارے وہی ہیں جو کروڑوں روپیہ اپنے پہ لگا سکتے ہیں. میں تو خود الیکشن میں نہیں لڑ رہا. میں تو کہتا ہوں کہ ہماری پارٹی میں عام لوگ جن کو کہیں پہ کوئی گھاس نہیں ڈالتا, پارٹی کے دفتر نہیں گھس سکتے. عمران خان کے گھر تو چھوڑو, عمران خان کے باہر گیٹ سے اندر نہیں وہ بلائے گا آپ کو, لیکن باہر نعرے مار رہے ہیں. سر تو ہم کہتے ہیں ان کو لیڈرشپ میں لے کے آؤ نا. عمران خان وزیر اعظم بننے کا شوق ہے, تو یہ ارب پتی لوگوں کا ایک کلب ہے. یہ لوگ پارٹیاں چلا رہے ہیں, یہ اپنے لیے چلاتے ہیں, خود وزیر اعظم بنتے ہیں, خود سیٹیں لیتے ہیں, خود پیسہ بناتے ہیں. اور ہمیں ان کے ساتھ طبقاتی جنگ لڑنی ہے, اس لیے ہم مڈل کلاس کی بات کرتے ہیں. سر 70 سالہ تاریخ میں کوئی بھی ایسا سیاستدان نہیں آیا, یا اس ملک کا کوئی بھی ایسا ٹھیکیدار نہیں آیا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد, میری ساری پراپرٹی میرے بیوی بچوں کو نہیں دینا, وہ چاہے بچے اس کے باہر ہیں یا کہیں بھی ہیں, تو کہ سارے کا سارا حکومت پاکستان کے لیے میں نے وقف کر دیا. تو سر وہ اپنے لیے تو, اور جس عمران خان صاحب نے, جھوٹ ہے, یہ جھوٹ ہے سر. جس بولتا ہے یہ, آپ کو میں نہیں کہوں گا آپ جھوٹ بول رہے ہو, آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا. یہی تو مسئلہ ہے, نوجوانوں کو چورن دیا ہوا ہے اس نے. بالکل جھوٹ ہے, میں کیمرے پہ کہہ رہا ہوں, عدالت میں کیس کرے میرے اوپر. یہ جھوٹ ہے, ڈاکومنٹ دکھاؤ مجھے کدھر اس نے لکھا ہے. کوئی اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی. یہ بکواس ہے بہت بڑی. عمران خان, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے کوئی جائیداد کسی کے نام نہیں کی, یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. شوکت خانم کو اس نے آج تک کیا دیا ہے؟ 14 اس پر جائیدادیں ہیں. اگر یہ اتنا ہی نیک بنتا ہے, میں نے کہا نا امام مسجد بنتا ہے اگر, تو سب سے پہلے یہ اپنی 300 کنال کا گھر جو ہے اس کو چھوڑ کے 1 کنال میں آ جائے, 2 میں آ جائے, 4 میں آ جائے. اور یہ 300 کنال میں رہتا ہے, اس کو شرم نہیں آتی باتیں کرتا تبدیلی کی. اب یہ جو آدمی ہے, یہ شوکت خانم کو کیوں نہیں دیتا وہ پیسے؟ چاہیے نا اسپتال کو, ہم سے مانگتا ہے. 300 کنال کا ایک گھر ہے, 8 کنال کا ایک گھر ہے, اربوں کی پراپرٹیاں دونوں ہیں. 12 جائیدادیں اور ہیں اس کی, 12 14 جائیدادیں. ہاں, یہ آپ, میں نے جب الیکشن لڑا تھا 2018 کا, اس وقت جو اس نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے, اس میں 14 جائیدادیں لکھی تھی اس نے. وہ 14 جائیدادیں میں بس لسٹ ہے پوری, اور میں نے ٹویٹر پہ بھی کئی دفعہ وہ کی ہے. کیا ضرورت ہے اس کو 14 جائیدادوں کی؟ اس کو بھی چھوڑ دیں بھائی. میں تو اپنے بارے میں بتا سکتا ہوں, میں نے ایک پیسہ کبھی کسی نے لیا. یہ جو گھر میں رہتا ہوں, میرے والد صاحب کا گھر ہے, میں اپنی پارٹی پہ اپنے پیسے لگاتا ہوں. یہ مڈل کلاس لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. اس آدمی نے توشہ خانہ سے جا کے پیسے بنائے. اب نہ میں مریم نواز ہوں, نہ میں بلاول بھٹو زرداری ہوں, نہ میں آصف زرداری ہوں, نہ میں نواز شریف اور شہباز شریف ہوں. ہم ان کے خلاف ہیں سارے. لیکن یہ تو کہہ رہا تھا نا کہ میں نے تبدیلی لانی ہے.
اس کو شرم نہیں آئی؟ اس کو آتے ہی کرنا کیا چاہیے تھا کہ یہ جو امیروں کا بنا ہوا یہ قانون ہے اس کو ختم کرتا. سر آتے ہی تو کرونا نے حملہ کر دیا. 3 سال 8 مہینے کچھ حکومت رہی ہے. 70 سالوں کا ملبہ اس اکیلے پہ کیسے سر آپ کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ وہ 70 سال میں جو کچھ بھی حکمران تھے جو بھی یہ اس کا پارٹ تھا. ضیاء الحق اس کو لے کے آیا واپس، جب اس نے ریٹائرمنٹ لی ضیاء الحق اس کو واپس لے کے آیا، یہ اس کا بھی منظور نظر تھا. اس کے بعد یہ نواز شریف کا دوست تھا، نواز شریف سے اس نے زمین مانگی شوکت خانم کی. نواز شریف نے کسی سائیکل والے کو نہیں دی، اس کو دی، دوستی میں دی. یہ ان کے کلب میں تھا، جم خانہ کلب میں دونوں اکٹھے کھیلتے تھے. بے نظیر بھٹو کا ایک حصہ جو آکسفورڈ نے پڑھا ہے، بے نظیر بھٹو نے بھی اس کو زمین کا ایک حصہ دیا اسی کا. پھر اس کو نمبر یونیورسٹی دی گئی. یہ ایک پریولیجڈ آدمی ہے. یہ اس کا جو ان کو جو زمینیں الاٹ ہوئی ہیں یہ لوگوں کو، یہ جو زمان باغ میں، یہ بھی انگریزوں کے زمانے کی زمینیں تھیں، ان کو کوڑیوں کے مول ملی تھی. یہ خود اشرافیہ کا حصہ ہے. یہ اس تمام حکمران طبقے کا حصہ رہا ہے. اس کے والد نے اربوں روپے کی جائیدادیں بنائی ہیں. آپ سوچو کہ صرف اس کو 9 جائیدادیں دی ہیں اس کے والد نے. 4 اس کی بہنیں ہیں. وہ ملا کے ذرا پراپرٹی کا اندازہ لگاؤ. وہ جو اسلامی طریقے سے بھی اگر آپ وہ کرو نا تو 27-28 پراپرٹیز بنتی ہیں. میرے والد نے پوری زندگی میں ایک گھر بنایا ہے جس میں میں رہتا ہوں. وہ 27 پراپرٹیاں چھوڑ کے گیا وہ آدمی جو ان کے والد تھے. مسئلہ یہ ہے کہ خود اشرافیہ کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے اور یہ سب سے فائدہ اٹھاتا رہا ہے. میں نہیں ہوں اشرافیہ کا حصہ. میں نے کبھی کسی سے فائدہ نہیں اٹھایا. میں نے کبھی نواز شریف سے زمین نہیں لی. میں نے کبھی زرداری سے زمین نہیں لی. میں نے کسی جنرل کے ساتھ دوستی نہیں کی. میں تو ایک عام لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں، انہیں کے ساتھ میں چلتا پلا بڑا ہوں، چلتا پھرتا ہوں. پرابلم یہ ہے، دیکھو آپ کو سمجھنی پڑے گی نوید، یہ جو آدمی ہے نا یہ ہے دغا باز اور دھوکے باز. یہ ڈرامے بازی کرتا ہے. اس نے لوگوں کو لگایا ہوا ہے اپنی طرف، جبکہ اصل میں اس ملک میں موومنٹ چاہیے عام لوگوں کی. عام لوگ اپنی موومنٹ چلائیں. وہ ایک ارب پتی آدمی کے پیچھے لگ کے تو چلا نہیں سکتے. اب اس آدمی نے کوئی کسی کو جداد نہیں دی پہلی بات، اور پھر اس نے شوکت خانم کو بھی نہیں دی. بھائی تو اپنی زندگی میں دے کے جاؤ نا. پہلی بات تو یہ کہ اس نے دی نہیں. جھوٹ بولتا ہے کہ یہ جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے کہ اس نے کہا ہوا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو میری دے دینا. کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے ایسا، نہ اس نے کبھی منہ سے خود آ کے کبھی ٹی وی پہ کہا ہے. ایک دکھا دو مجھے اس کا کلپ. دوسرا یہ کہ اگر اس نے یہ کہا ہوتا بھی جو نہیں کہا تو یہ کم از کم اپنی زندگی میں بہت ساری اربوں کی جائیدادیں دے رہتا نا لوگوں کو. اسے نہیں دی. اپنے ٹرسٹ کو دے رہتا، اسے نہیں دی. اس کا مطلب کہ یہ ایک وہ کہتے ہیں نا خسیس آدمی ہے، لالچی آدمی ہے. یہ ویسے ہی جیسے باقی سارے. بلکہ مجھے تو کبھی کبھی پتہ کیا لگتا ہے نوید، مجھے لگتا ہے کہ اس کو شوق تھا اور اس کو ساڑا تھا، جو کہ مجھے نہیں ہے. میں تو اپنے والد صاحب کے ساتھ رہتا ہوں کہ یہ نواز شریف کو اتنی زمینیں کیوں ہیں، زرین کے پاس اتنے پیسے کیوں ہیں، میرے پاس کیوں نہیں ہے. تو اس نے ہر وہ کام کیا. توشہ خانہ سے پیسے کھانا اس آدمی کا، وہ نواز شریف اور زرداری کھائیں، لوگوں کو پتہ ہے وہ کھاتے ہیں. یہ کیسے کھا سکتا ہے سر؟ جس کرونا میں کھایا نا اس نے. آپ کہتے ہیں کرونا، وہ کرونا کے دنوں میں ہی تو یہ وارداتیں ڈال رہا تھا. 2018 میں آیا، 2019 کے اندر ہی توشہ خانہ صاف کر چکا تھا. تو جس وقت یہ کرونا کے آپ کو کہانیاں سنا رہا تھا، یہ اور اس کی بیگم جو ہیں اور ان کے ساتھ جو بھی ان کا گینگ تھا وہ مل کے پیسے بنا رہے تھے توشہ خانہ کے پیسوں سے، گفٹ سے. جواد صاحب وہ خسیس ہے، وہ لالچی ہے، وہ دغا باز ہے، وہ جھوٹا ہے، فراڈیا ہے جی. لیکن اس سب کے باوجود ایک انٹرویو میں آپ نے کہا کہ باقی سارے سیاست دانوں کی نسبت عمران خان جو ہے وہ مجھے ان سب سے بہتر لگتا ہے. وہ بہتر بھی لگتا ہے اور وہ اتنا سب کچھ بھی ہے. یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اچھا آپ بڑے ویسے ذہین آدمی ہوں. میں بڑے عرصے پہلے سے سوچ رہا تھا میں اس کا جواب دوں لوگوں کو، کیونکہ وہ غلط بات پھیلائی جا رہی ہے. دیکھو تابش ہے ایک کامیڈین، وہ اچھا ہے، اس کا اپنا ایک ٹیلنٹ ہے. اس نے مجھ سے یہ پوچھا صرف یہ، عمران یا بلاول، عمران یا یہ، عمران یا وہ. اب میں ایک سیاستدان ہوں اور ایک نئی پارٹی کا ہوں، اور اس وقت اہم جو ہے ان سب سے وہ عمران خان ہے. سر پھر لڑائی کس چیز کی ہے؟ اہم ہے، اہم اچھا نہیں ہے ان سے، اہم ہے ہمارے لیے. اہم ہے کیونکہ ہم نے اس کو پکڑنا ہے، اس کو لتاڑنا ہے. یہ لوگوں کی امیدیں دلا رہا ہے، جھوٹی امیدیں. میں نے اس تناظر میں کہا تھا دیکھو نا، وہ 2 لفظ بولے گا، میں نے 1 لفظ بولنا ہے. پھر ایک اور بات یہ تھی کہ نہ تو اس میں نواز شریف کا ذکر تھا، نہ اس میں آصف زرداری کا ذکر تھا، نہ اس میں مریم نواز کا ذکر تھا. اس میں ذکر بلاول بھٹو زرداری کا تھا اور 2 عجیب و غریب قسم کے لوگ تھے. تو ظاہری بات ہے میں نے یہ کہنا تھا. ہاں اگر مجھے بھی آج آپ پوچھو کہ دونوں میں سے کون، عمران خان 30 نمبر پہ ہے. میں کہتا ہوں چاہے انہوں نے جتنا مرضی پیسہ کھایا ہو، جو مرضی کیا ہو، ان کو تو ہم دیکھ لیں گے جب برابری پارٹی آئے گی اور ہم ان سے سیاسی لڑائی لڑیں گے. برابری پارٹی سر کب آئے گی؟
यार ये जब आप लोग जो हो ना, 15 साल तो हो गए जब नहीं 5 साल हुए हैं सर, आपकी स्ट्रगल को तो 14-15 साल हो गए बराबरी पार्टी की। बराबरी पार्टी तो 2018 में आई है यार 5 साल हुए हैं, और उसके बाद से इमरान खान ने अपना फसाद मचाया हुआ है। तो यही तो मसला है हमारे लिए, इमरान खान रुकावट है, इसीलिए हम इसके ख़िलाफ़ बात करते हैं। अभी जो आपने बात की है वो खुद ही मेरी बात का आपने जवाब दे दिया है कि ये हमारे लिए क्यों ज़्यादा बड़ा मसला है, क्योंकि इसके होते हुए बराबरी पार्टी ग्रो नहीं कर रही। हमने जाना है आम लोगों की तरफ, इसने आम लोगों को चूरन बेचा हुआ है, और ये अरबपति और खरबपति लोग हैं सारे। तो वो आम लोग पागल हैं जो उसकी तरफ जा रहे हैं बकौल आपके, क्या आपने कहा सोशल मीडिया के ऊपर इमरान खान ने सिर्फ अपनी कैंपेन चलाई हुई है, उसके इर्द गिर्द और कुछ भी नहीं है। लेकिन अब जो जलसा हुआ तो वो तो प्रूफ था इस चीज़ का कि इमरान खान जो है वो लोगों के दिलों पर राज करता है, जिस कदर वहाँ पे एक रश था। नहीं, पहली बात हुई कि कोई रश नहीं था, ये आपकी ओपिनियन है, मेरी नहीं है। कोई इतना रश नहीं था, इन्होंने झूठी तस्वीरें लगाई हैं। सलमान अहमद ने झूठी तस्वीर लगा दी, मैंने उसको तबीयत भी साफ़ की इस बात पे। पिछले जलसे की तस्वीरें लगा रहे हैं, ज़ाहिर बात है उसी वक्त आप लगाते हैं जब आपको पता होता है कि इस वक्त कोई दम नहीं था। लेकिन असल बात यह है कि देखो, जो आपने कहा ना कि ये कोई पागल है, पागल नहीं है, ये बेशऊर हैं, और ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं उसकी वजह आपको बताता हूँ। पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दस्तूर, उसके अंदर आर्टिकल 3 है, वो कहता है कि इस मुल्क के अंदर तमाम लोग जो हैं उनकी ज़िम्मेदारी रियासत ने लेनी है, और उसकी इलाज की, उसकी तालीम की, और प्राइमरी तालीम सबको देना रियासत का फ़र्ज़ है, ये कहा है, बल्कि स्कूल की तालीम। अब मसला ये है कि लोगों को तो ये पता ही नहीं है इस बात का। यहाँ पे 50% लोग जो हैं वो इलिटरेट हैं, यहाँ पे लोगों को अस्पतालों में इलाज नहीं मिलता, यहाँ पे लोग जो हैं वो बेचारे 20,000 18,000 रुपये में काम करते हैं, जबकि 25,000 मिनिमम वेज है। 25,000 में भी किसी का कुछ नहीं बन सकता। जानवरों की तरह लोग यहाँ इस मुल्क में रहते हैं, इन्हीं पार्टियों की वजह से रहते हैं, मुस्लिम नून, पीपल्स पार्टी और PTI। कौन सा शऊर है इनके पास? ये शऊर तो हमने देना है। हम कह रहे हैं भाई इन सब के साथ वो करो जो कभी हुई ना हो किसी के साथ। सर वो कौन सा शऊर है जिसके लिए इमरान खान भी कहता है, बिलावल भुट्टो भी कहता है, नवाज शरीफ भी कहता है, जरदारी भी कहता है, उससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी कहते रहे, वो शऊर कौन सा है जो सिर्फ आपके पास है, जो सिर्फ आपने ही देना है आवाम को? वो वही तो शऊर है। मैं बता रहा हूँ कि इस मुल्क के अंदर जो कुछ उगता है, जो कुछ बनता है, जो कुछ मिलता है, उस सब पे इस पूरी कौम का हक है। अगर आप सिर्फ 3 वक्त का अच्छा खाना जो है ना, खाने पे अगर आप कहें कि मुझे मिलना चाहिए हर सूरत में, मुझे रियासत को मुझे कम से कम ये ज़रूर देना चाहिए 3 वक्त का अच्छा खाना, जो कि इधर 70 से 80% लोग सोच भी नहीं सकते, इस पे इनकलाब हो सकता है। हम इनकलाबी पार्टी हैं। जिस दिन आम लोग खड़े हुए ना एक तबके के ख़िलाफ़, इस तबके के ख़िलाफ़, उस दिन शऊर आएगा। और ये तबका आपस में इनको लड़ा रहा है, ये सारे बेचारे गरीब लोग, मिडिल क्लास के लोग आपस में लड़ रहे हैं इन अरबपतियों के लिए। ये वो शऊर है जो देना नहीं वो चाह रहे कि आप तबकाती लड़ाई लड़े। मिसाल के तौर पे इंडिया में भी आम आदमी पार्टी बनी है, उन्होंने हुकूमत बनाई है, एक आम आदमी उनका चीफ मिनिस्टर बन गया उधर का, दिल्ली का। अब पंजाब में भी उन्होंने जीत लिया है। इसी तरह इंग्लैंड में लेबर पार्टी है, उसका नाम ही लेबर पार्टी है। लेबर पार्टी खड़ी किसके लिए होती है? आम लोगों के लिए। आम लोग उसको फंड करते हैं, आम लोग उसको लेके चलते हैं। लेबर पार्टी ने सादिक खान को मेयर बनाया। सादिक खान एक पाकिस्तानी इमिग्रेंट, मुसलमान, बस ड्राइवर का बेटा है। मतलब आप सोचो कि सादिक खान लंदन का मेयर है, कौन बना सकता है? सिर्फ लेबर पार्टी बना सकती है, उसका नाम लेबर पार्टी है। ये वो शऊर है जो लोगों को नहीं है, और ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी नहीं दिया, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो आखिरकार एक जागीरदार थे और उनको खुद वज़ीर आज़म बनने का शौक़ था। प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों के शौक़ नहीं ख़त्म होते। इनको चाहिए था लोगों को लीडरशिप देते, आम लोगों को, इन्होंने नहीं दी। और इन सारी पार्टियों में नौजवान जो हैं, ये मैं आपको गारंटी करता हूँ, बल्कि मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप किसी भी अपने दोस्त को लेके जाओ, इमरान खान और जरदारी और वो उसको छोड़ो, नवाज शरीफ को, एक आम सा जो दफ्तर होता है ना, गज़ेली दफ्तर जिसको कहते हैं किसी भी पार्टी का, उसके अंदर किसी को लेके जाओ और कहो जी कि मेरा ये दोस्त सियासत करना चाहता है, उसको छोड़ा वहाँ पे। 2 दिन बाद से पूछो आपके साथ क्या किया उन्होंने। वो उसको सिर्फ चाय पिलवाएंगे, वो उसे कहेंगे यार कोई फंड रेज करो हमारे लिए, यूथ की कोई तंजीम बना लो अपने महल्ले में, लेकिन उसको लीडरशिप नहीं देंगे। सर एक सवाल, लास्ट क्वेश्चन जो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने कहा कि इमरान खान के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का हाथ था जिसकी वजह से वो हुकूमत में आ गया। तो मेरे ख्याल में भुट्टो साहब से लेके और आज इमरान खान साहब तक पाकिस्तान की तारीख़ में जो अवामी राय है
کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کوئی بھی پارٹی نہیں بن سکی. کیا آپ یہ گارنٹی دیتے ہیں, بلکہ گارنٹی کیا اسٹیبلشمنٹ کے بغیر آپ آ سکیں گے, یا اسٹیبلشمنٹ اگر آپ کو دعوت دے گی تو کیا آپ حکومت میں نہیں آئیں گے؟ دیکھو پہلی بات تو یہ کہ میں نے تو کچھ بننا ہے نہیں. میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو, میں وزیر اعظم بننا ہی نہیں چاہتا, نہ میں کو عہدہ لینا چاہتا ہوں. میں نے لائف میں جتنا انجوائے کر لیا ہے میرے خیال میں بہت زیادہ ہے, اور لوگوں کو عہدے لینے چاہیے جو عام گھروں کے ہیں اور جنہوں نے زندگی میں اپنے لیے بھی کچھ کرنا ہے اور اپنے جیسے لوگوں کے لیے بھی کرنا ہے. اب رہ گئی یہ بات کہ فوج, دیکھو فوج جو ہے نا پاکستان کی, وہ اس ملک کے اندر ایک سٹیک ہولڈر بن چکی ہوئی ہے پولیٹکس میں. اس کو آپ علیحدہ کر نہیں سکتے اس پولیٹکس سے. وہ تو اپنا رول ادا کرتی رہے گی جب تک کہ ایک عوامی پارٹی نہیں بنتی. اور عوامی پارٹی ایک طبقاتی بات نہیں کرتی امیر غریب کی. جب امیر غریب کی بات ہوگی نا نوید, تو پھر وہ ہر ادارے میں ہوگی, ہر گھر میں ہوگی, ہر شہر میں ہوگی. اور امیر غریب کے اوپر تو پھر ہر ادارے کے اندر جو افسر اور ماتحت ان کی بھی ہوگی, کہ بتایا جائے گا, پوچھا جائے گا کہ بھائی ایک عام آدمی کو آپ وہ سب کچھ کیوں نہیں دیتے جو افسروں کو دیتے ہیں ہر ادارے میں. جب یہ شروع ہوگی تو کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ اب طبقاتی کشمکش سے زیادہ نہیں ہو سکے گا. اس وقت پارٹی کو سپورٹ کرے گی وہ تمام نفری جو کہ عام لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, جن میں پولیس ہے, جن میں بیوروکریسی ہے, جس میں جوڈیشری ہے, ان کا نیچے والا عملہ میں بات کر رہا ہوں, جس میں یہ پارلیمنٹ کے اندر نیچے جو بھی کام کرتے ہیں, اس میں فوج بھی آ جاتی ہے, جس میں دفتر آ جاتے ہیں, جس میں سرکاری ملازمین سب آ جاتے ہیں. یہ سارے کے سارے اپنی پارٹی کو ووٹ دیں گے. جب وہ دیں گے نا تو پھر کوئی ادارہ جو ہے وہ اپنی آئینی حدود نہیں تجاوز کر سکے گا, کیونکہ نہ تو ادارے نے اس پارٹی کو بنایا ہوگا, نہ ہی ادارہ ان کے معاملات میں دخل دے سکے گا, اور ریفارمز کروانے پہ بھی تیار ہوگا. کیونکہ ریفارمز ہمیشہ آخری بات میں, اگر آپ نے بھی آخری بات کی ہے نا, میں بھی کرنے لگا. مسئلہ یہ ہے کہ آرمی کو پتہ ہے, جرنیلوں کو پتہ ہے کہ یہ سارے کون ہیں. جب آپ مالک اپنے بوٹ پالچیے کو اپنے سامنے کھڑا ہوتا دیکھتا ہے نا, بعد میں اس کو پتہ ہوتا ہے اس کی اصلیت, اس لیے وہ ان کو بھی چھوڑتے بھی نہیں ہیں. غدار کو کون چھوڑتا ہے, احسان فراموش کو. لیکن جو لوگ آپ سے کچھ لیتے نہیں ہیں, خود پارٹی کھڑی کرتے ہیں, طبقاتی بنیادوں پہ کرتے ہیں, خود ارب پتی نہیں ہوتے, کھرب پتی نہیں ہوتے, تو ان کو بھی خیال آتا ہے کہ اچھا یار یہ ریفارمز اگر کرنا چاہتے ہیں سول بھی اور ملٹری بھی, تو ان کو کرنے دو. ناظرین, آپ نے چیئرمین برابری پارٹی جواد احمد صاحب کی گفتگو سنی, اور جواد صاحب نے جو بھی کہا اس کا اظہار آپ اپنے کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں. اپنے میزبان رانا نوید کو اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے. اللہ حافظ و ناصر.